یہ بات ہے سال 2003 کی، جب دبئی کے شیخ نے سمندر میں دی ورلڈ پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی۔ سمندر میں 300 آئی لینڈز بنانے کا یہ پروجیکٹ ارتھ شیپ کی طرح دکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس میں لگژری ولاز، ہوٹلز اور بیچ ریزورٹس کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بنایا جانا تھا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ یہاں تک کہ اس پروجیکٹ کی جب ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں دی ورلڈ کو لینڈ آف پیراڈائز یعنی جنت کی زمین کا لقب بھی دیا گیا۔ لیکن یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے 12 سالوں بعد بھی آج تک آئی لینڈ سمندر میں ویران کیوں پڑے ہیں؟ دنیا کی مہنگی ترین سیلیبریٹیز سے انڈورسمنٹ کروانے کے باوجود بھی دبئی کے شیخ کا خواب ادھورا کیوں رہ گیا؟ یہاں آخر ہوا کیا تھا؟ دی ورلڈ فیکٹس کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد ال مختوم نے دبئی میں وہ سب کچھ کر دکھایا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ آج سے 30 سال پہلے دبئی میں صرف ایک بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو آج دبئی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک کنسٹرکشن پروجیکٹس نے دبئی کی وہ قسمت بدلی کہ جو شہر 100% اپنی آئل پر ڈیپینڈنٹ تھا وہ اب صرف 3% آئل پر ڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے۔ اور شیخ کا خواب کچھ ایسا ہی تھا۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج الخلیفہ سے لے کر دنیا کی پہلی اور آخری 7 سٹار ہوٹل برج العرب تک دبئی کا کونا کونا ورلڈ کلاس فیسلٹیز سے بھرا ہوا ہے۔ جب دبئی کے پاس مزید میگا پروجیکٹس بنانے کے لیے زمین کم پڑ گئی تو شیخ نے رخ کیا سمندر کا۔ یہ بات ہے سال 2001 کی، جب دبئی پہلے ہی برج العرب بنا کر ویسٹرن ٹورزم اپنی طرف اٹریکٹ کر بیٹھا تھا۔ دبئی کے بیچز کافی زیادہ فیمس ہونے لگے تھے اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اب دبئی کے پاس بیچز کی جگہ کم پڑ گئی۔ دبئی کی کوسٹ لائن جو صرف 70 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی اس کو اب بڑھانے کا وقت آ چکا تھا۔ سٹارٹنگ میں پلان یہی تھا کہ دبئی کے سمندر میں 3 آرٹیفیشل آئلینڈز بنائے جائیں گے جن کو جب سپیس سے دیکھا جائے گا تو ان کی شکل پام ٹری جیسی ہوگی، پام جمہورہ، پام جبل علی اور پام دھیرا۔ 2001 میں سب سے پہلے پام جمہورہ پر کام سٹارٹ کر دیا گیا کیونکہ شاید یہ پلانس کیے گئے آئی لینڈز میں سب سے چھوٹا تھا۔ صرف اکیلے پام جمیرہ کی وجہ سے دبئی کی کوسٹ لائن میں 56 کلومیٹر یعنی 80% کا اضافہ ہو رہا تھا۔ کوسٹ لائن بڑھانے کا یہ آئیڈیا دبئی کے شیخ کو اتنا بھا گیا کہ پام جمیرہ کی تکمیل سے پہلے ہی پام جبل علی اور پام دھیرا کے لیے تعمیراتی کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ ان 3 آئی لینڈز کے علاوہ ایک اور میگا پروجیکٹ بھی تھا جس نے کسی مقناطیس کی طرح پوری دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ پروجیکٹ دی ورلڈ کے نام سے لانچ کیا گیا جس میں 300 ٹوٹل چھوٹے آئی لینڈز موجود تھے۔ دی ورلڈ کا ڈیزائن زمین کے میپ کے حساب سے رکھا گیا تھا جس میں ہر کنٹری کے نام سے الگ الگ آئی لینڈز بنائے گئے تھے۔ 2003 میں دی ورلڈ کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا گیا جو دبئی کے ساحل سے 3.5 کلومیٹر دور سمندر کی لہروں کو روک کر بنایا جا رہا تھا۔ دی ورلڈ آئی لینڈ اصل میں دنیا کی ایلیٹ کلاس کے لیے ایک پلے گراؤنڈ ہونے والا تھا۔ انٹرنیشنل ایکٹرز اور رائل کلاس اور بزنس ٹائکونز نے خوب جم کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا۔ کچھ نے اپنے پرسنل یوز کے لیے یہاں آئی لینڈز خریدے تو کچھ نے اس کی ایڈورٹائز کر کے اپنا پارٹ پلے کیا۔ یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے آئی لینڈ کی قیمت $15 ملین یعنی 112 کروڑ روپے رکھی گئی اور بڑے آئی لینڈز کے کیا ہی کہنے، ایک آئی لینڈ $50 ملین یعنی تقریباً 375 کروڑ روپے میں فروخت کیا گیا۔ جس طرح دبئی کو پاس پروجیکٹس میں بھرپور کامیابی ملی تھی اسی طرح دی ورلڈ میں بھی ملی۔ کنسٹرکشنز کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی 2008 میں 60% سے بھی زیادہ آئی لینڈز سیل آؤٹ ہو چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے
سمندر میں ریت سے بنے ان آئی لینڈز کی اتنی زیادہ قیمت کیوں رکھی گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ آسان کام نہیں ہے۔ ٹھٹے مارتے ان خوفناک لہروں کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ بھی بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی دبئی نے یہاں 300 آئی لینڈز بنائے تھے۔ صرف ایک آئی لینڈز کو بنانے میں اتنی زیادہ ریت استعمال ہوئی تھی کہ اس سے ایک پورا کرکٹ اسٹیڈیم ٹاپ سے لے کر باٹم تک بھرا جا سکتا تھا۔ اگر پتھروں کی بات کی جائے تو دی ورلڈ آئی لینڈز میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 5.5 لاکھ ٹرین انجنز کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ 9 کلومیٹر لمبا اور 6 کلومیٹر یہ پروجیکٹ بنانے میں دبئی گورنمنٹ کو $14 ارب خرچ کرنے پڑے۔ اس رقم سے دبئی 9 برج الخلیفہ یا پھر 14 برج العرب جیسے 7 سٹار لگژری ہوٹل بنوا سکتا تھا۔ لیکن شیخ کو نہ صرف دبئی کی زمینیں بلکہ یہاں کے سمندر سے بھی انکم جنریٹ کرنا تھی، اور یہی وجہ تھی کہ شیخ سمندر پر جنت کی زمین بنانا چاہتے تھے۔ تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اتنا تام جھام کرنے کے باوجود بھی پچھلے 12 سالوں سے یہ آئی لینڈ بالکل ویران پڑے ہیں؟ دی ورلڈ آئی لینڈ کی فیلئرز میں سب سے پہلا ریزن اس کا ڈیزائن ہے۔ سب کو یہی امید تھی کہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ارتھ کے میپ کے حساب سے بنایا جائے گا، لیکن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد معلوم پڑا یہ ارتھ کے ڈیزائن سے کافی زیادہ الگ ہے۔ زیادہ تر آئی لینڈز کی شیپ ایکچوئل کنٹریز کی شیپ سے کافی مختلف تھی، جس سے انویسٹرز کو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ لیکن صرف ڈیزائن کا چینج ہونا ہی دی ورلڈ کی ناکامی کا ریزن نہیں تھا۔ 2008 میں دی ورلڈ کی لانچ رکھی گئی، جس میں پورے دبئی کو فائر ورک سے چمکا دیا گیا۔ جتنا پیسہ اس لانچ ایونٹ میں بہایا گیا وہ سارا کا سارا بے مقصد ثابت ہوا، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا کو گلوبل فائنینشیل کرائسس نے گھیر رکھا تھا۔ دی ورلڈ کے 60% آئی لینڈز اس فائنینشیل کرائسس سے پہلے ہی سیل ہو چکے تھے، اور اس کرائسس کی وجہ سے نہ صرف ورلڈ آئی لینڈ بلکہ پورے دبئی کی پراپرٹی کے ریٹس بھی زمین پر آ گرے۔ فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے جن ایلیٹس نے یہ آئی لینڈز خرید رکھے تھے انہوں نے بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام نہیں کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور اسی دوران ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ خالی پڑے آئی لینڈز آہستہ آہستہ سمندر کی نظر ہونے لگے۔ یہ نوٹس کیا گیا کئی آئی لینڈز ایروجن کی وجہ سے سمندر کے نیچے جا چکے ہیں۔ یہ خبر جو اپنے طور پر بڑی ڈینجرس تھی، وہیں میڈیا کوریج نے لوگوں کا ٹرسٹ مزید کم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا گلوبل فائنینشیل کرائسس ختم ہونے کے بعد دبئی کے دوسرے ایریاز میں تو بزنس واپس موڑ آیا، لیکن دی ورلڈ آئی لینڈ پر ایروجن کے ڈر سے کسی نے بھی اپنی قسمت نہیں آزمائی۔ انجینئرز اور ریسرچ ٹیم نے جب دی ورلڈ آئی لینڈ کی ایروجن کو انویسٹیگیٹ کیا، ایک اور خوفناک معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ پام جمیرہ، پام دھیرا، پام جبل علی کے ساتھ ساتھ دی ورلڈ آئی لینڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی ریت پرشین گولف کے سمندر سے ہی ٹریجر کے ذریعے نکال کر آئی لینڈ سائٹ پر ڈمپ کی جاتی تھی۔ جن شیلو واٹرز میں سے ریت نکالی گئی تھی وہاں پانی کا دباؤ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے سمندر کی ویوز میں کافی چیزیں نوٹس کی گئی۔ ویوز میں چینجز کی وجہ سے نہ صرف آرٹیفیشل آئی لینڈ بلکہ پورے دبئی کی کوسٹ لائن میں ایروجن دیکھی گئی۔ یہ سیٹلائٹ فوٹیج 2002 کی ہے، جب صرف پام جمیرہ بنایا گیا تھا۔ اس فوٹیج میں دبئی کی کوسٹ لائن کو غور سے دیکھیے، جو کہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن میں نظر آ رہی ہے۔ اب غور کریں اس فوٹیج پر جو 2008 کی ہے، جب باقی تمام آئی لینڈز بنائے جا چکے تھے۔ اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ دبئی کی اپنی کوسٹ لائن جگہ جگہ سے ایروڈ ہو رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے کئی جگہ پر آرٹیفیشل والز بھی کھڑی کی گئی ہیں۔ آرٹیفیشل آئی لینڈ بنانے، دبئی کی کوسٹ لائن کو ڈبل ٹرپل کرنے اور نیچر سے کھیلنے کا عمل اب دبئی پر الٹا وار کرنے پر تلا ہے۔ اس معاملے نے بزنس ٹائکونز، انویسٹرز اور سیلیبریٹیز کے ٹرسٹ لیول کو اتنی ٹھونس پہنچائی کہ دبئی گورنمنٹ نے تمام دبئی آئی لینڈ پر فوراً کام رکوا دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی دبئی کو پام جبل علی کے انویسٹرز کو ریفنڈ کرنا پڑا، پام دھیرا کے پروجیکٹ کو آدھے میں ہی چھوڑنا پڑا۔ بے شک پرائیویٹ آئی لینڈ کا اپنا ہی چارم ہے، لیکن جو لگژری ورلڈ آئی لینڈ میں انجوائے کی جا سکتی ہے وہ پام جمیرہ آئی لینڈ پر لوگ آلریڈی کر رہے ہیں۔
آخر کار یہ دبئی کا پہلا آرٹیفیشل آئی لینڈ پروجیکٹ ہے جو بھرپور کامیاب ہوا۔ کئی فیمس سیلیبریٹیز آلریڈی پام جمورہ آئی لینڈ پر پراپرٹی اون کرتے ہیں، جن میں فیمس فٹ بال پلیئر ڈیوڈ بیکہم، شاہ رخ خان اور شلپا شیٹی کے ساتھ ساتھ کئی جانے مانے نام بھی شامل ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ورلڈ آئی لینڈ پر کسی نے بھی مینشن نہیں بنایا۔ 300 میں سے 9 آئی لینڈ ایسے ہیں جن کو ڈیولپ کیا جا چکا ہے۔ ان میں یورپ آئی لینڈ، لبنان آئی لینڈ اور فارمولا 1 ڈرائیور کے نام پہ بنایا گیا مائیکل شومیکر آئی لینڈ بنایا جا چکا ہے۔ باقی تمام 291 آئی لینڈ ابھی تک خالی پڑے ہیں۔ دبئی کے شیخ اپنی اس ناکامی سے اچھی طرح واقف ہیں اور اپنی اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اور جدید پروجیکٹس بھی لانچ کرنے میں لگے ہیں۔ نیا پلان یہ ہے کہ پہلے دی ورلڈ کے یورپ آئی لینڈ کو ڈیولپ کیا جائے۔ سویڈن آئی لینڈ میں 10 پیلس، جرمنی آئی لینڈ میں 32 ولاس اور ٹوٹل 72 فلوٹنگ سوٹس بنانے کا پلانز کیا گیا ہے۔ ان فلوٹنگ سوٹس میں ٹورسٹ سمندر کے ایک یونیک ایکسپیرینس کو انجوائے کر سکیں گے۔ نہ صرف سمندر کے اوپر بلکہ ٹورسٹ اپنے انڈر واٹر بیڈ روم سے مرین لائف سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ دبئی ان چھوٹے موٹے فیلئر سے گھبرانے والا نہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال جمورہ بے آئی لینڈ، میوزیم آف دی فیوچر اور دبئی ایکسپو 2020 کی رنگینیوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دبئی کے فیوچر پروجیکٹس میں دنیا کا پہلا ڈائنامک ٹاور بھی موجود ہے، جس کے روٹیٹنگ فلورز کی وجہ سے اندر بیٹھے لوگ دبئی کا 360 ویو انجوائے کر سکیں گے۔ امید ہے کہ ورلڈ فیکٹس کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔